تو کیا یہ وہ جنگ ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے ملحمۃ الکبریٰ، یا اس کو لیڈ کرتا ہوا کوئی یہ مارکا ہے؟ دیٹ از دا فرسٹ کویسچن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور کنفیوزنگ بھی ہے کافی حد تک، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، اور جب وہ فتنے آ جائیں گے تو فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہوا پڑا ہوگا۔ ویبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، اور ایک آدمی اپنا دین بیچ ڈالے گا دنیا کے فائدے کے لیے۔ یہ اس قدر خطرناک اور خوفناک حالات ہیں فتنے کے، تو اس دور کو ہم فتن کا دور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دور فتن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ البتہ فتنے کئی قسم کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ میں فتنوں کو اس طرح تمہارے گھروں کے اوپر نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے، یعنی یہ کے بعد دیگرے بہت سارے فتنے، اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں فتنوں کے بارے میں، تو لہٰذا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں یہ وہ والا دور ہے، تو یہ تھوڑا قبل از وقت یا غیر حقیقی بات ہوگی اگر ہم اس کو 100% اس کے اوپر انطباق کر لیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکوینس آف ایویڈنس جو ایک واقعات کا جو آپ نے ایک سیکوینس بتایا ہے، اس میں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے لڑائیاں ہوں گی پھر اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ملحمۃ العظمیٰ ہے یا ملحمۃ الکبریٰ ہے، اس چین میں سب سے پہلے مہدی کا ظہور ہے۔ اچھا، اور مہدی کے ظہور سے پہلے کے بھی کچھ حالات ہیں۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات بن رہے ہیں یہ مہدی کے ظہور کے حالات بن رہے ہیں، اور اس میں مہدی کے ظہور کے حالات میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اس وقت دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، جب مہدی آئیں گے تو وہ پھر آ کے اس کو عدل سے بھر دیں گے۔ صحیح۔ اب جو امام مہدی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال، ایک تو یعنی مختلف مکاتب فکر کا اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہے۔ بعض لوگوں نے تو ویسے انکار کر دیا کہ مہدی نام کی کوئی شخصیت آنی بھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی 50 کے قریب احادیث ہیں، اور ان میں سے بعض احادیث ضعیف بھی ہیں، لیکن بعض صحیحین کی روایات کے اندر نام لیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے آنے کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اور وہ وہی روایات ہیں اور وہی نشانیاں ہیں جو دیگر احادیث کے اندر جو حسن درجے کی احادیث ہیں اس کے اندر امام مہدی کی ہیں۔ لہٰذا اس کے بارے میں یہ مسلمانوں کا ایک یعنی جمہور کا عقیدہ ہے اور متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص نے آنا ہے، لیکن اس شخص نے جب آنا ہے تو اس نے اس لیے نہیں آنا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور جب وہ آئے گا تو پھر اس وقت ہماری قسمت بدل جائے گی، ایسا نہیں۔ انہوں نے تو آ کے ایک کنٹریبیوٹ کرنا ہے جو حالات ہوں گے ان حالات کے اندر، اور وہ حالات کیا ہوں گے؟ وہ بہرحال لڑائیوں کے حالات ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ہر لڑائیوں کی ہیں، لیکن ملحمۃ العظمیٰ جو ہوگی یا ملحمۃ الکبریٰ جس کو فرمایا وہ مہدی کے ظہور کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی لڑائیاں ہوں گی، اور ان لڑائیوں کے بارے میں مثلاً یہ خراسان کے 80 جھنڈوں کی بات ہے کہ وہ لشکر یہاں سے جائے گا اور وہ دھنس جائے گا۔ اب یہ دھنس جانے کی بات ایک تو یہ ہے کہ مہدی کی سے پہلے یہ جائیں گے یا مہدی کے بعد جائیں گے۔ البتہ جو مہدی کے دور میں جن جھنڈوں کے یعنی جس لشکر کے دھنس جانے کا ذکر ہے وہ تو مہدی کے مقابلے میں جائے گا، لیکن یہ 80 جھنڈوں والا جو لشکر ہے یہ کس مقصد کے لیے جائے گا، اس کا مقصد حدیث کے اندر کلیئر نہیں ہے۔ یعنی لوگوں نے ان دونوں حدیث کو جوڑا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ خراسان سے یہ مہدی کی حمایت کے لیے جائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چین آف ایونٹس میں یہ شاید اس سے پہلے ہے، سیکوینس میں یہ پہلے ہے اور مہدی کا ظہور بعد میں ہے۔
لیکن وہ جو جس لشکر کا دھنس جانا ہے وہ بہرحال وہ بعد میں ہے. لیکن یہ جو 80 جھنڈوں والا ہے اس کو اس کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم رومیوں کے ساتھ مل کے جنگ کرو. اس کا مطلب ہے الائز جو ہوں رومی ہوں گے. رومی اس وقت کی سلطنت روما تھی. اب آپ اس کو سلطنت روما کے ساتھ ملائیں تو کیا علاقائی طور پر ہم ملا سکتے ہیں؟ تو علاقائی طور پر ملائیں تو وہ تو قسطنطنیہ ہے یا وہ ترکی والے ہیں. لیکن جب آپ کو کہا گیا کہ تم ہو اور رومیوں کے ساتھ مل کر لڑو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اور رومی دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جب الگ الگ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کرسچنز ہوں گے. تو کرسچنز کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس کی کنفرمیشن بھی کرتا ہے کہ کرسچنز کے ساتھ مل کر تم لڑو گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا, تمہارا کوئی ایک مشترکہ مقصد ہوگا. لیکن جب تم جیت جاؤ گے تو اس وقت کوئی شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب جیت گئی. تو جب انہوں نے یہ نعرہ لگانا ہے کہ صلیب جیت گئی تو اس وقت کسی مسلمان کو جو جوش آئے گا اور وہ صلیب کو توڑ دے گا. وہاں سے یہ لڑائی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی آپس میں. اچھا, یہ والی لڑائی کا جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر مہدی کا ظہور ہوگا, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب جب مہدی کا ظہور ہے وہ ظاہر ہے وہ عرب میں ہوگا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مکہ مکرمہ کے اندر علماء کا ایک اجتماع ہوگا, قیادت کا فقدان ہوگا. اور ایک نشانی یہ بھی ہے, ایک تو یہ فرمایا کہ ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی جس کو وہ عدل سے بھر دے گا آ کے. دوسری نشانی یہ ہے کہ ایک کوئی خلیفہ کی موت ہوگی اور اس کے بعد جانشینی کا جھگڑا ہوگا اور 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے. اور وہ جو 3 شہزادوں کی جنگ ہوگی وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے, یعنی مختلف ہر ایک کا باپ خلیفہ رہا ہوگا, سابق خلیفہ ہوگا. اب ان کی آپس میں جنگ ہوگی, قیادت کا فقدان ہوگا اور ایسی صورتحال میں لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حسنی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوگا اور وہ اس کا ظہور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ نارمل آدمی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے کوئی نعوذ باللہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا یا کوئی اس طرح کا آدمی ہوگا. نہیں ہوگا, وہ نیک آدمی اور پڑھا لکھا اور عالم دین ہوگا. اچھا, پڑھا لکھا ہوگا, عالم دین ہوگا, لیکن نارمل آدمی ہوگا. کوئی بہت زیادہ باصلاحیت نہیں ہوگا کہ وہ پرومیننٹ ہو, ایسا بہت پرومیننٹ آدمی نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جب لوگ جو ہیں اس کی بیعت کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچیں گے تو وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائے گا. لوگ اس کے پیچھے مکہ مکرمہ آئیں گے اور وہاں مکہ مکرمہ میں اس وقت جا لیں گے جس وقت وہ ملتزم سے چمٹا ہوا ہوگا اور اس وقت اس کے ساتھ مجھ سے گفت و شنید ہوگی اور اس کو کہیں گے کہ آپ امت کی قیادت فرمائیں. وہ کہے گا کہ میں نے قیادت نہیں کرنی, وہ انکار کرے گا. اور جب سارے علماء اس کو مجبور کریں گے تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے بیعت لینی ہے تو جہاد پر لینی ہے, قتال پر. وہ جب علماء کہیں گے ٹھیک ہے, کیونکہ حالات لڑائیوں کے ہوں گے نا, بالکل, اس لیے لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے قتال پر. اور اصل جو ملحمۃ الکبریٰ ہے وہ پھر مہدی کے ظہور کے بعد شروع ہوگا. اور اس کے اندر حدیث کے اندر الفاظ ہیں یصلح اللہ فی لیلۃ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جو مہدی ہے وہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, لیکن اس کی کوئی بہت وہ پرومیننٹ نہیں ہوگا. اس کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں پیدا فرما دے گا اور ایک ہی رات میں وہ ایک ایکسٹراڈنری آدمی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیت, عالم دین تو وہ پہلے سے ہوگا, نیک آدمی بھی پہلے سے ہوگا, لیکن اس کے اندر جو بصیرت و بصارت اور جو قیادت کی جو پری ریکوزٹس ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دے گا اور وہ اتنا باصلاحیت آدمی ہو جائے گا کہ وہ پھر پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. اور اس کے تحت وہ جو جنگیں ہوں گی مہدی کی قیادت میں جو جنگیں ہوں گی وہ ہے اصل میں ملحمۃ الکبریٰ اور ملحمۃ العظمیٰ, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث آتی ہیں ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں یا ملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں, یعنی جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا کہ جب بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہوگا تو مدینہ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. جب مدینہ برباد ہو جائے گا تو ملحمۃ
कुबरा जो है या मलहमा वो शुरू हो जाएगा, जंगें शुरू हो जाएंगी। जंगों के नतीजे में कस्तुनतुनिया फतह होगा, कस्तुनतुनिया फतह के बाद जो है दज्जाल आ जाएगा। यानी ये सीक्वेंस ये है, ये एक ही हदीस में है। अच्छा, जब ये एक ही हदीस में है तो इसका मतलब है कि मलहमा के बाद दज्जाल है। तो मलहमा जो है वो कस्तुनतुनिया की फतह जो है वो मलहमा में है। अब ये जो दूसरी हदीस के अंदर आता है कि वो जो जंग जो कस्तुनतुनिया फतह करने वाली होगी, उससे ये महसूस होता है कि कस्तुनतुनिया जो इस वक्त मुसलमानों के कब्जे में है, जिसको इस्तांबुल कहते हैं, इसका पुराना नाम कस्तुनतुनिया है। तो ये बहुत सारे लोगों का तो ख्याल है कि ये फतह जो है जिसका जिक्र हदीस में हुआ, ये पहले हो चुकी, ये माजी में हो चुकी। जब मुसलमानों ने कस्तुनतुनिया जो है वो रूमियों से ले लिया, तो इसका मतलब है वो फतह जिसका जिक्र था वो तो हो चुकी। ये इसलिए बात दुरुस्त नहीं है। देखें, एक बात जहन में रहनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का हम हतमी तयन किसी एक ही वाक़े पे या किसी एक ही सिचुएशन पे हतमी तौर पर नहीं कर सकते, इम्कानात की बात। लिहाजा इम्कान हो सकता है माजी में भी हो, लेकिन चूंकि अहादीस के अंदर ये जिक्र है कि जो ही कस्तुनतुनिया फतह होगा तो उसके फ़ौरन बाद शैतान आवाज़ लगाएगा कि दज्जाल का ज़हूर हो गया। मुसलमान अभी माल गनीमत इकट्ठा कर रहे होंगे कि उधर से आवाज़ आएगी कि दज्जाल का ज़हूर हो गया, तो ये सब भागेंगे पीछे को, तो शाम में आएंगे, लेकिन ये खबर झूठी होगी। तो उसके बाद पता चलेगा कि कुछ दिनों बाद वाक़तन दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कस्तुनतुनिया की फतह के बिल्कुल साथ ही दज्जाल का ज़हूर है, और कस्तुनतुनिया की फतह मलहमा के बाद है। तो वो मलहमा जिसके नतीजे में कस्तुनतुनिया फतह होगा वो महदी के ज़हूर के बाद है। इससे ये पता चलता है कि एक वक्त आएगा कि ये कस्तुनतुनिया एक दफ़ा फिर ईसाइयों के कब्ज़े में चला जाएगा। इसलिए मुसलमान फिर इसको दोबारा ईसाइयों से जो है वो फतह करेंगे। वल्लाहु आलम, ये सारी बातें जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये मुतशाबिहात किस्म की हदीस होती हैं, पेशीन गोइयाँ जो हैं, इन सारी चीज़ों को हतमी तौर पर हम मुतय्यन करके नहीं बता सकते और ना ही हम उसका कोई एक मतलब समझ सकते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उससे जो असबाक हासिल होते हैं, जो तैयारी है, जो क़यामत की निशानियों की तैयारी कुरान ने बताया, वो तैयारी रखनी चाहिए। और तैयारी के लिए जैसे कुरान ने सूरह मुहम्मद के अंदर ये फरमा दिया कि फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तातियहुम बग़ततन, क्या लोग क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इनके ऊपर अचानक आ जाए? फ़क़द जाअ अशरातुहा, जबकि उसकी निशानियाँ तो आ चुकी हैं। तो जब निशानियाँ आ गई हैं, फरमाया व अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्रुहुम, जब वो क़यामत आ ही जाएगी तो उस वक्त नसीहत पकड़ने का क्या फ़ायदा होगा? तो नसीहत पकड़ने का फ़ायदा अब है, क़यामत आने से पहले। इसलिए ये हमें निशानियाँ जितनी भी हैं, मलहमातुल कुबरा भी क़यामत की निशानियों में है, लेकिन जो उसका सीक्वेंस है, उसकी जो तरतीब है, महसूस ये होता है कि ये जो मौजूदा मलहमा है, जिसको आपने इलाक़ाई जंग कहा, मैं तो इसको एक इलाक़ाई जंग भी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि ये मलहमातुल कुबरा का एक इब्तिदा हो सकती है, उसका आगाज़ हो सकता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मलहमतुल कुबरा तक जो है एक्सटेंड हो जाए, ये मुमकिन है। लेकिन उसमें जाहिर है कि जो भी जंग शुरू होती है उसका कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ तो होता है, और वो आगाज़ जो है वो वक्ती मुफाद भी हो सकता है, वो किसी का इलाक़ाई मुफाद हो सकता है, वो किसी मुल्क का अपना ज़ाती मादी मुफाद हो सकता है, वो तेल की जंग हो सकती है, वो सोने की जंग हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की जंग हो सकती है, लेकिन वो नतीजतन मलहमतुल कुबरा के साथ जाके मिल जाए, ये पॉसिबल है, इसका इम्कान है। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त जंग जारी है और पूरी दुनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को हम मलहमतुल कुबरा नहीं कह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आगाज़ कह सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बस अब तो ये ख़त्म हुआ, अब तो ये मदीना बर्बाद होने को है, अब तो मलहमतुल कुबरा शुरू होने को है, ये मेरा ख्याल है ये ज़्यादा जज्बातियत की बात है। हम इसका एक तो वैसे तयन करना दुरुस्त नहीं है, और दूसरा अगर उस सीक्वेंस को भी देखें तो ये अभी मलहमतुल कुबरा वाली बात नहीं है। वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम देखते हैं अहादीस की रोशनी, मुझे करेक्ट भी कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना बता दूं, कि दज्जाल जब निकलेगा तो वो इमाम मेहदी की तरफ जाएगा, उनकी फ़ौज की तरफ, गुस्से में। तो इमाम मेहदी उस वक्त शाम में मौजूद होंगे या जेरूसलम में मौजूद होंगे, एक तो ये बताइए। और अगर वो जेरूसलम में होंगे या उसके करीब होंगे तो इसका मतलब स्टेट ऑफ इज़राइल वो गिर चुकी होगी, क्योंकि फिर तो जंग उनसे होनी चाहिए अगर तो वहाँ स्टेट ऑफ इज़राइल है अभी तक, या ग्रेटर इज़राइल की जो बड़ी बात होती है। और ये बात होती है कि इज़राइल जो है ना वो अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते हैं वो आके दोबारा टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाए।
تو پھر یہ چیزیں کہاں فٹ ہوتی ہیں یہ ملحمہ سے پہلے؟ اچھا بات اصل میں یہ ہے کہ جو دجال آنا ہے نا، جب ہم یہودیوں کے مسیحا کی بات کرتے ہیں نا، وہ اس کی نشانیاں دجال پہ فٹ بیٹھتی ہیں. جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں غالباً وہ دجال ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور اس کا پھر مقابلہ ہونا ہے مہدی کے ساتھ. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت کریں گے اس جنگ کی، جو جنگ دجال کے خلاف مہدی لڑ رہے ہوں گے. یہ ملحمۃ الکبریٰ بہت ہی خوفناک جنگ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ خیر.